آ گئی وہ ماہ رمضان کی شب قدر کی رات جس کو لیلۃ القدر بھی کہتے ہیں۔ آج 27 رمضان کی وہ عظیم رات ہے کہ جس میں 4 رکعت نماز نفل اس طرح کوئی شخص بھی ادا کر لے کہ اس کے بعد وہی بیٹھ کر سورۃ اخلاص کو پڑھ لے تو اس کو جو ساری زندگی نہیں مل سکا اسی رات میں وہ سب کچھ مل جاتا ہے۔ کہتے ہیں پورا سال یہ 4 نفل پڑھنے والے اور سورۃ اخلاص کا ورد کرنے والے کو پورا سال غیب کے خزانوں سے ہزاروں نہیں لاکھوں نہیں کروڑوں ملتے ہیں۔ اس لیے جو یہ شخص یہ چاہتا ہے کہ پورا سال میرا گھر مال و دولت سے بھرا رہے، اللہ کی رحمت سے بھرا رہے، اللہ کے فضل سے بھرا رہے، نہ میری جیب سے پیسہ ختم ہو، نہ میرے گھر سے پیسہ ختم ہو، اور اس رات کی تمام برکتیں مجھے نصیب ہو جائیں، آئیے پھر وہ یہ 4 رکعت نماز نفل پڑھنے کا طریقہ سیکھ لے کہ اس کے بعد سورۃ اخلاص کو کیسے ورد کرنا ہے۔ سب سے پہلے اس رات کی عظیم برکت، سب سے بڑی برکت یہ ہے کہ اس رات میں جو کوئی یہ عبادت کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ 83 سال 4 مہینے کی عبادت کا ثواب اس کو عطا فرماتا ہے۔ اس لیے کہ یہ رات وہ ہے جس کی انبیاء کرام اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے رہے کہ مالک وہ رات میں عطا کر دے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ موسیٰ علیہ السلام نے بھی آرزو کی اور تمنا کی، تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی مناجات میں عرض کی کہ یا اللہ میں تیرا قرب چاہتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا میرا قرب لیلۃ القدر میں بیدار رہنے والوں کے لیے، یعنی جو شب بیداری کریں گے اللہ تعالیٰ کا قرب مل جائے گا، اور جس کو اللہ کا قرب نصیب ہو جائے تو وہ اللہ کا ولی بن جاتا ہے، اللہ کا دوست بن جاتا ہے، اور جب کوئی اللہ کا ولی اور دوست بن جائے تو پھر وہ جو دعا کرتا ہے اللہ پاک اس کی ہر دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ تو جب آپ نے یہ نوافل پڑھنے ہیں، ان نوافل کے بعد آپ نے سب سے پہلے وہ کلمات پڑھنے ہیں جس کے پڑھنے سے فرمایا جاتا ہے کہ یہ کلمات ایک بار پڑھنے سے اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرما دے گا، دوسری بار پڑھیں تو آگ سے نجات عطا فرما دے گا۔ جب وہ بندہ تیسری بار یہ کلمات پڑھتا ہے تو اسے جنت میں داخل کر دیا جاتا ہے۔ یعنی اتنے مبارک الفاظ کے 3 بار پڑھنا، یہ نماز پڑھنے، یہ 4 رکعتیں پڑھنے کے بعد تو اس کو کتنے بڑے بڑے درجات مل رہے ہیں، کیونکہ دیکھیں ماہ رمضان المبارک کی یہ سب سے عظیم جو رات آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں نصیب فرمائی ہے، سب سے پہلے تو میں تمام دوست احباب کو اس کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اب آگے بڑھتے ہیں، ہم نے لیلۃ القدر میں یہ تھوڑی سی عبادت کر کے کتنا بڑا اجر حاصل کر رہے ہیں، کیونکہ دیکھیں جب آپ 2 کر کے یہ 4 نفل پڑھیں گے، پہلے 2 کی نیت کریں گے پھر 2 کی نیت کریں گے، تو ہر 2 رکعتیں پڑھنے کے بعد چند ایک آپ نے تسبیحات پڑھنی ہے جس میں سورۃ اخلاص بھی ہے۔ نوافل کے اندر بھی سورۃ اخلاص پڑھی جاتی ہے، اور نوافل پڑھنے کے بعد بھی آپ نے، کیونکہ یہ سب سے عظیم عبادت ہے اس رات کی، لیلۃ القدر میں آسمان کے دروازے کھلے ہوتے ہیں، جو شخص بھی اس رات میں نماز ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس نماز کی ہر رکعت کے بدلے، یہ جو آپ نفل پڑھنے لگے ہیں ان نوافل کی ہر رکعت کے بدلے جنت میں ایک بہت بڑا درخت لگا دیا جاتا ہے۔ اس درخت کا عظیم ہونا اس سے سمجھے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر ایک سوار 100 سال تک اپنی سواری پر سوار ہو کر اس کے سائے میں چلتا رہے اس کی مسافت کو طے نہیں کر سکے گا، اتنا وہ طویل۔ فرمایا نیز اس کی ہر رکعت کے بدلے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں چھوٹے اور بڑے موتی اور یاقوت سے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک گھر بناتا ہے۔ لیلۃ القدر میں جب ہم نماز کے اندر اس سورۃ اخلاص کی تلاوت کرتے ہیں اور سورت اور ساتھ ملائیں گے تو اللہ تعالیٰ اس کی تلاوت کا ثواب اتنا عطا فرماتا ہے کہ ہر ایک آیے مقدسہ کے بدلے جنت میں اس شخص کو تاج پہنایا جائے گا، اور نماز کے دوران ہر جلسے کے بدلے جنت کے درجات میں سے ایک درجہ اس نماز پڑھنے والے کو عطا ہوگا، جبکہ ہر تسبیح پڑھنے کے بدلے جنت کے محلات میں سے ایک محل اس کے مقدر میں کر دیا جائے گا۔ تو جن نوافل کی اتنی برکت ہو اور اتنے انعامات ہوں، اگر وہ شخص نہ پڑھ سکے تو اس کی کتنی بد نصیبی۔ اس لیے ہر شخص کو پڑھنا چاہیے، چاہے کوئی مرد ہے، خواتین ہے، جو بھی جہاں بھی آپ بستے ہیں، دنیا کے جس کونے میں بھی آپ موجود ہیں، دوستو آپ فوری طور پر اس عمل کو اس ترتیب کے ساتھ پڑھ کے یہ تمام انعامات آپ حاصل کر سکتے، کیونکہ یہ موقع آپ کے پاس آخری موقع ہے، یہ آخری بڑی رات ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ کیسے
کیسے یہ مہینہ کتنی تیزی کے ساتھ ختم ہوا ہے، یہ رات بھی ایسے ہی گزر جانی پتہ بھی نہیں چلنا۔ تو جس نے یہ 4 رکعتیں پڑھ لی تو سمجھ لو اس کی زندگی سنور گئی، کیونکہ دیکھیں ایک عابد کی امید تھی حضرت وہب بن منبہ رضی اللہ تعالیٰ۔ اب میں نیت بتانے لگا ہوں کہ آپ نے نیت کیسے کرنی ہے۔ حضرت وہب بن منبہ رضی اللہ تعالیٰ یہ حضور کے صحابی ہیں، آپ نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں نا ایک عابد تھا، ایک عبادت گزار، عابد کہتے ہیں عبادت گزار کو، جس نے 300 سال تک اللہ تعالیٰ کی عبادت کی اور یہ امید کر لی کہ اس کی طرف وحی کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ایک درخت اگایا جس پر ہر رات اس کی ضرورت کے مطابق کھجوریں لگ جاتی تھی، جس کی وجہ سے اس عابد کا دل مطمئن تھا، اس کی طرف وحی نہ کی گئی، اسے ندا دی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس بندے کی طرف وحی نہیں کرتا جس کا دل میرے علاوہ کسی اور پر مطمئن ہو جائے۔ عبادت گزار نے عرض کی، اللہ میرا دل تیرے علاوہ کسی پر مطمئن نہیں ہے۔ جواباً کہا گیا کہ اس درخت پر تیرا اطمینان ہے جس سے تو ہر روز پھل کھاتا ہے۔ تو عابد نے درخت کو کاٹ دیا اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں شروع کر دی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عابد سے فرمایا میرے بندے کے لیے ایک رات ہے اور وہ رات لیلۃ القدر ہے۔ ایک رات میں حضور علیہ السلام کے غلاموں کا عبادت کرنا، اے عابد تیری تمام سالوں کی عبادت سے، وہ جو 300 سال سے تو کر رہا ہے، اس تمام عبادت سے ان کی یہ نماز پڑھنا افضل ترین ہوگا۔ تو دوستو جب اتنا بڑا انعام ہے، اتنا بڑا اللہ کا فضل اور رحمت ہے، تو پھر اگر کوئی شخص یہ انعام نہ حاصل کر سکا تو پھر اس کی اپنی بد نصیبی کے سوا ہم کیا کہہ سکتے ہیں۔ اس لیے دوستو آپ اپنے گھر والوں سے کہیں، آپ خود یہ پڑھیں، جو بھی یہ نوافل پڑھ سکتا ہے آج ہر حال میں پڑھے۔ تو سب سے پہلے نیت ہم نے جب کرنی تو یوں اس ترتیب کے ساتھ کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رات کے پورے حصے میں مغرب کا ٹائم ہے تو اب مغرب سے لے کر آپ صبح صادق تک جس وقت چاہیں آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے لیے پوری رات موجود ہے، اس میں کوئی یہ نہیں ہے کہ آپ رات کے 10 بجے پڑھیں یا 12 بجے پڑھیں یا آپ اس کو 2 بجے پڑھیں، پوری رات میں جب چاہیں آپ پڑھ سکتے ہیں مغرب کے بعد سے لے کر۔ تو دوستو آپ اس کا وقت شروع ہے، آپ جلدی سے اس عبادت کو کر کے شب قدر کی، اس رات کی، لیلۃ القدر کی آپ تمام برکتیں حاصل کر سکتے ہیں۔ اب آپ نے 2 رکعت کی نیت کی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، 2 رکعت نماز نفل عبادت، یعنی 2 رکعت نماز نفل شب قدر کے عبادت اللہ تعالیٰ کی، منہ طرف خانہ کعبہ کے، اللہ اکبر۔ تو اس سے پہلے اگر یہ الفاظ ایڈ کرنے ہو تو کر سکتے ہیں، یعنی میں نیت کرتا ہوں یا کرتی ہوں 2 رکعت نماز نفل شب قدر کے، بندگی اللہ تعالیٰ کی بھی کہہ سکتے ہیں، عبادت اللہ تعالیٰ کی، بندگی اور عبادت ایک ہی چیز ہے۔ تو بہت سارے دوست پھر یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے بھی ان کو جب سمجھ نہیں آتی تو پھر بار بار ایک ہی چیز کا کمنٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے میری کوشش ہوتی ہے کہ میں ہر ایک چیز آپ کو ایک ایک کر کے سمجھا دوں تاکہ آپ کو پریشانی نہ بنے، کیونکہ اس رات ہم خود عبادت کر رہے ہوتے ہیں، ہماری پوری ٹیم عبادت میں مصروف ہوتی ہے، تو پھر کمنٹ کرنا بعض اوقات مشکل ہو جاتا ہے۔ صرف ہم ریویو دیکھ لیتے ہیں، کیونکہ ان لوگوں کے جو اس رات میں اپنا نام دعاؤں میں شامل کروا رہے ہوتے ہیں تو ان کے ناموں کو دیکھا جا رہا ہوتا ہے۔ اس لیے جو اب دوست آپ اپنا نام شامل کروانا چاہتے ہیں آج کی خصوصی دعا میں، وہ جلدی سے اپنا نام کمنٹ میں لکھ دیں، انشاءاللہ تعالی شب قدر کی اس عظیم رات کی برکتیں اللہ تعالیٰ سب کو عطا فرمائے گا۔ کیونکہ حضرت کعب بن حبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے فرمایا کہ سدرۃ المنتہا میں اتنے فرشتے ہیں کہ جن کی تعداد کو اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ تو لیلۃ القدر میں وہ فرشتے سیدنا جبریل علیہ السلام کے ساتھ زمین پر اترتے ہیں۔ حضرت روح الامین کا مقام ان فرشتوں کے درمیان میں ہوتا ہے، وہ سب فرشتے مومن مرد عورتوں کے لیے خیر و برکت کی دعا کرتے ہیں۔ سیدنا جبریل علیہ السلام تمام لوگوں کے ساتھ مصافحہ کرتے ہیں، جس کے ساتھ جبریل مصافحہ کرتے ہیں نا فرشتوں کا جو سردار ہیں، تو اس کی علامت یہ ہے کہ اس کے شخص کے جسم پر کپ کپی طاری ہو جاتی ہے، دل میں رقت، آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے جاتے ہیں۔ تو یہ سب حضرت سیدنا جبریل سے مصافحہ کرنے کی برکت ہوتی ہے۔ تو اس لیے اگر اس رات میں آپ یہ منظر دیکھیں یہ نوافل پڑھنے کے بعد، تو سمجھ لینا کہ بھئی آپ کے ساتھ فرشتوں کے سردار نے مصافحہ کر لیا ہے۔ تو اب جیسے میں نے نیت بتائی ہے، دونوں رکعتوں کی سیم نیت ہے، یعنی 2 رکعت نماز نفل شب قدر کے، بندگی اللہ تعالیٰ کی، منہ طرف خانہ کعبہ کے، اللہ کا سیم نیت ہے، کوئی تبدیلی نہیں اس میں۔ تو لیکن اس میں صورتوں کی تعداد مختلف ہے، بعد میں جو صورت اخلاص ہے اس کی تعداد مختلف ہے، اس کا طریقہ کار مختلف ہے۔ اب میں بغیر کسی گفتگو کے تمہید کے آپ کو مکمل چیزیں بتانے عرض کرنے لگا ہوں۔ آپ نے جب ہاتھ باندھ لیے، نیت کر لی، اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھے، اب آپ نے پڑھنی ہے ثنا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ
للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اس کے بعد آپ نے قرآن مجید کی یہ عظیم سورت پڑھنی ہے جس کو سورۃ القدر کہا جاتا ہے، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناه فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف الشہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ تو اس ترتیب کے ساتھ آپ نے یہ سورہ مبارکہ پڑھنی۔ اب اس کی تعداد کی بات کر لیتے ہیں کیونکہ یہ سورت خاص اس رات کی سورت ہے، تو جن نوافل میں اس سورت کو پڑھا جاتا ہے ان نوافل کی قبولیت اور اس رات کے مقام اور درجہ جو کہ 1000 مہینوں کی عبادت کا ثواب ہے اس بندے کے کھاتے میں لکھ دیا جاتا ہے، اس کے رجسٹر میں لکھ دیا جاتا ہے۔ اس لیے یہ شب قدر کی وہ عظیم رات ہے کہ اس میں آپ نے اسی طرح سورۃ القدر کو صرف اور صرف، یہ پہلی رکعت کی میں بات کر رہا ہوں، اسی طرح پھر دوسری رکعت، پھر تیسری رکعت، تو اس کے بعد یعنی کہ یہ 4 رکعتیں ہیں تو 2 کر کے آپ نے پڑھنی ہے، تو بس آسان سا طریقہ ہے، اس میں کوئی مشکل نہیں۔ اس کے بعد آپ نے ایک مختصر سا عمل کرنا ہوگا اور انشاءاللہ کہتے ہیں 70,000 فرشتے اس بندے کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں اور اس بندے کی کامیابی کے لیے دعا کی جاتی ہے اور اس بندے کے لیے انعامات کی بارش کر دی جاتی ہے۔ تو اس لیے یہ ترتیب جو میں نے آپ کو عرض کی، اس میں آپ نے یعنی کہ ہر رکعت میں، دونوں رکعتوں کی ہر رکعت میں سورۃ القدر کو 7 بار پڑھنا ہے اور سورۃ اخلاص کو بھی 7 بار پڑھنا ہے۔ الحمد شریف آپ نے پڑھی، سورۃ الفاتحہ، اس کے بعد سورۃ القدر کو 7 مرتبہ پڑھا، پھر آپ نے سورۃ اخلاص کو 7 بار پڑھا، تو یہ 7 بار آپ نے پڑھنی ہے۔ جب 7 بار اس کو پڑھ لیں تو اس کے بعد اب اس کا ثواب کتنا بڑا ہے، اور اس کا ثواب اتنا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے پڑھنے والے کو، اس کے گھر والوں کو، اس کے خاندان والوں کو، اس کے عزیز و اقربا والدین کو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے بخش بھی دے گا اور ان پر انوار و تجلیات کا بھی نزول اور ظہور ہوگا۔ تو اب اس ترتیب کے ساتھ آپ نے یہ 2 رکعتیں پڑھی ہیں، سورۃ القدر اور سورۃ اخلاص کو پڑھا ہے ایک ہی تعداد کے برابر، تو دونوں رکعتوں میں سیم پڑھنی ہے۔ پہلی رکعت میں آپ نے اسی طرح، پھر دوسری میں بھی آپ نے اسی طرح، اس کے بعد آپ نے اپنی جگہ پہ بیٹھے رہنا ہے، ابھی اٹھنا نہیں۔ یہ 2 پڑھنے کے بعد ایک مختصر سا عمل کرنا ہوگا جو یہ 2 نفل پڑھنے کے بعد کیا جاتا ہے۔ تو اسی طرح اس ترتیب کے ساتھ جب آپ اس کو پڑھ لیں گے تو اس کے بعد دیکھیں ہر ایک بندہ جو ہے وہ مختلف اعمال بتا رہا ہوتا ہے، میں تو آپ کو وہ خاص اعمال بتا رہا ہوں، وہ خاص نماز بتا رہا ہوں جو اللہ کی پسندیدہ نماز ہے، جس کے پڑھنے سے بندہ اللہ کا پسندیدہ بندہ بن جاتا ہے، اللہ کو اس کو قرب نصیب ہو جاتا ہے، اللہ کی رحمتیں اس کے اوپر برسنے لگ جاتی ہیں، انوار و تجلیات اس کو نصیب ہو جاتے ہیں، اور اس سے روح الامین فرشتہ جو اس سے جو ہے مصافحہ کرتے ہیں، یہ ایک عظیم ہے۔ اس لیے روح جو ہے نا، یہ ایک قول کے مطابق روح سے مراد فرشتوں کی ایک جماعت ہے جس کو باقی فرشتے صرف لیلۃ القدر میں ہی دیکھتے ہیں۔ تو اس لیے روح سے مراد ایک اللہ تعالیٰ کی ایسی مخلوق ہے جو کھاتی ہے، لباس پہنتی ہے، نہ ہی وہ فرشتوں سے ہے نہ ہی انسانوں سے، شاید کہ وہ اہل جنت کے خدام ہوں۔ تو اس طرح اس کے بارے میں مختلف اقوال ملتے ہیں کہ بس بات یہ ہے کہ یہ نوافل آپ نے ہر حال میں پڑھ لینے ہیں۔ تو پھر دیکھیے گا انعامات کی بارش، کیونکہ اس رات میں فرشتوں کے زمین پر اترنے کا سبب بھی لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں بھی فرشتے کیوں اتر رہے ہوتے ہیں، تو اس کے بارے میں آپ کو بات یہ واضح کرتا چلوں کہ رب ذوالجلال فرشتوں کو زمین پر اتار کر ان پر اس معاملے کو واضح کرنا چاہتا ہے کہ معاملہ اس کے برعکس ہے، جو تم نے کہا تھا کہ جس کو تم اپنا نیب بنانے لگے ہو انسان کو، یہ تو زمین پر جا کر فساد پھیلائیں گے، خون ریزیاں کریں گے، ہم تجھے سراہتے ہوئے تیری تسبیح کرتے ہیں، تیری پاکی بولتے ہیں۔ فرمایا مجھے معلوم ہے جو تم نہیں جانتے۔ تو اب اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیج رہا ہوتا ہے کہ جاؤ جا کر دیکھو تم کیا کہتے تھے، اور میرے بندے، میرے ایمان والے جو میرے حبیب کے غلام ہیں، دیکھو وہ کس حال میں ہیں۔ جب فرشتے اترتے ہیں تو مومنین پر سلام کرتے ہیں اور اپنی کئی ہوئی بات پر معذرت کرتے ہیں، مسلمانوں کے لیے دعا کرتے ہیں، ان کے لیے بخشش طلب کرتے ہیں۔ جب ان کو یہ نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں، ذکر کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، تو پھر ان کے لیے وہ دعا گو ہو جاتے ہیں۔
تو اس لیے آپ نے یہ جب 2 رکعتیں اس ترتیب کے ساتھ پڑھ لینی ہیں، اس کے بعد اپنی جگہ پہ دیکھیں جب دوسری رکعت شروع کرنی ہوتی ہے تو اس میں آپ نے سورۃ الفاتحہ سے شروع کرنا ہوتا ہے، اس میں تعوذ اور تسمیہ اور ثنا پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو یہ آپ کی 2 رکعتیں نماز مکمل ہوئی۔ باقی بھی 2 رکعتیں ایسے ہی پڑھنی، لیکن اس میں سورتوں کی تعداد مختلف ہوگی، یعنی کہ 2 رکعتیں پڑھنی سیم ہی ہے، لیکن صرف سورۃ الفاتحہ کے بعد جو سورۃ القدر ہوگی اور سورۃ اخلاص ہوگی اس میں تعداد مختلف ہوگی، وہ میں آگے چل کر بتاتا ہوں۔ پہلے آپ عمل سمجھ لیں کہ اس کے بعد آپ نے عمل کون سا پڑھنا ہے اور یہ خاص عمل کون سا ہے جس کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ یہ انعام عطا فرمائے گا۔ تو آپ نے سب سے پہلے یہ بات، تو آپ نے یہ کلمات پڑھیں گے 100 مرتبہ، اور اس کے پڑھنے سے سمندر کی جھاگ کے برابر بھی کہتے ہیں اگر گناہ ہوں گے تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ اس کے بعد آگے جو تسبیح آپ نے پڑھنی ہے وہ بھی آپ نے پڑھنی ہے 100 مرتبہ، اس سے 1000 گناہ معاف اور 1000 نیکیاں بھی۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث مبارکہ ہے۔ تو اس لیے کہتے ہیں کہ یہ پڑھنے سے اللہ تعالیٰ 10 غلام آزاد کرنے کا اور 100 نیکیاں لکھی جائیں گی، 100 برائیاں مٹا دی جائیں گی۔ پورا دن اللہ تعالیٰ پورا دن کیا اس بندے کے لیے اتنے انعامات اور اتنی رحمتیں برسیں گی کہ انسان نے کبھی تصور میں بھی نہیں سوچا ہوگا۔ تو اس لیے یہ ماہ رمضان کا آخری عشرہ ہے، اس عظیم رات کو آپ جلدی سے اس کی برکتیں حاصل کریں۔ اب جو کلمات جو تسبیحات پڑھنی اس میں سب سے پہلے آپ نے یہ کلمات پڑھنے، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ۔ یہ جو کلمات آپ کی خدمت میں پیش کیے جا رہے ہیں نا، کچھ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ تو آپ نے یہ 3 طرح کی تسبیحات ہیں جو اس کے بعد پڑھنی۔ پہلے آپ نے جو پڑھا ہے وہ ہے سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، یہاں تک آپ نے یہ پورا جملہ پڑھنا ہے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ 2 طرح کی ہی تسبیح بنتی ہے، لیکن میں نے آپ کو اکٹھی بتائی ہو تو آپ نے اکٹھی ہی اس کو 100 بار پڑھنا ہے۔ یہ جو کلمات میں نے آپ کو بتائیں یہاں تک صرف، اور اس کو 100 بار پڑھیں گے تو اس کے ذریعے جو انعامات میں نے آپ کو بتائیں یہ سارے کے سارے انعامات اور اس رات کی برکتیں۔ اور اس کے بعد آگے جو آپ نے کلمات پڑھنے ہیں وہ کلمات فقط اتنے سے ہیں، سادے سے الفاظ ہیں۔ وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ تو یہ کلمات آپ نے فقط 33 بار پڑھنے ہیں۔ تو پہلے آپ نے پڑھی وہ تسبیح 100 مرتبہ، پھر آپ نے یہ کلمات پڑھے 33 بار، اس کے بعد آپ نے سورۃ اخلاص کو پڑھنا ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ تو یہ سورۃ اخلاص اب اس مقام پر آپ نے فقط صرف اور صرف آپ نے دوستو 33 بار پڑھنی ہے۔ تو اس طرح یہ 3 طرح کی تسبیحات آپ نے یہ 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد پڑھنی ہے، اور یہاں یہ کلمات پڑھتے ہوئے اپنا مقصد، اپنی حاجت، جو بھی آرزو ہے، جو بھی تمنا ہے اس کو ذہن میں رکھنا ہے، تاکہ اس عمل ادھر سے آپ کی یہ نوافل ختم ہو جائیں، ادھر سے آپ کی مشکلیں حل ہو جائیں، ادھر سے آپ کو انعامات مل جائیں، ادھر سے بزرگی اور مقام مل جائے، ادھر سے معرفت کے لیے یہ جو عمل دے رہا ہوں، یہ جو آپ کو نوافل بتا رہا ہوں، یہ ہر قسم کی کامیابی کی کنجی ہیں۔ اس لیے اس کنجی کو سنبھال کر رکھ لیں، یہ فائدہ دے گی زندگی بھر۔ تو اس ترتیب کے ساتھ جب آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالی راہیں بھی کھلیں گی، حاجات بھی پوری ہوں گی، مقدر بھی سنورے گا، انعامات کی بارش بھی ہو جائے گی۔ تو اب دوستو آپ نے اس ترتیب کے ساتھ جب آپ نے یہ 2 نوافل پڑھ لی، اس کے بعد مختصر سا عمل بھی پڑھ لیا، اب آگے والے 2 رکعتوں کو ذرا سمجھ لیں۔ اب کیونکہ پورا سال رزق چاہیے نا، پورا سال دولت چاہیے، اور آپ چاہتے ہیں کہ گھر میں کبھی بھی رزق کی کمی نہ آئے، کبھی ہمارے گھر سے رزق ختم ہی نہ ہو، کبھی دولت ختم ہی نہ ہو۔ ہم جتنی مرضی آپ لوگوں میں تقسیم کرتے رہنا، جس کو جو چاہے من آئے آپ دیتے جانا، بس آپ دیکھیے گا کیسے برکت اور کثرت تمہارے رزق میں آتی ہے، تمہاری دولت میں آتی ہے، کیونکہ یہ عمل ہے ہی برکت اور کثرت لانے والا۔ تو اب آگے آپ نے نیت اسی طرح کرنی جیسے ہم نے پہلے نیت آپ کو 1-2 مرتبہ بتا دی ہے۔ اب اس کے بعد اب آپ نے جب نیت کر لی تو اب ثنا پڑھنی ہے، سبحانک اللہم و بحمدک، اسی طرح ترتیب۔ اب صورتیں میں بتا دیتا ہوں اختصار کے ساتھ، بالکل میں آسان کرنا چاہتا ہوں، اور یہ آسان کر کے آپ کو بتانا چاہتا ہوں تاکہ آج آپ کو یہ تمام برکتیں اور رحمتیں نصیب ہو جائیں۔ اب اس ترتیب کے ساتھ اس کے اندر آپ نے یوں ہی 2 رکعتوں کی نیت کی، آپ نے ثنا اور ساری پڑھ لی سورۃ الفاتحہ کے بعد۔ اب آپ نے سورۃ القدر کو 1 مرتبہ پڑھنا ہے، اور سورۃ اخلاص کو آپ نے 27 بار پڑھنا ہے۔
सूरत अल कदर एक बार पढ़ी जाएगी, सूरत इखलास आपने 27 बार पढ़नी है। तो यानी कुल हुवल्लाहु अहद 27 बार, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र एक बार तो दोनों रकतों में यही सेम होगा। तो ये बात ज़हन में रखिएगा, पहले सूरतुल क़द्र ही पढ़नी। बहुत सारे दोस्त यहाँ गलती भी कर लेते हैं कि वो पहले सूरतुल क़द्र सूरत इखलास पढ़ना शुरू कर लेते हैं, बाद में सूरतुल क़द्र पढ़ते हैं, तो इस तरह तरतीब ख़राब हो जाएगी। आपने सूरतुल क़द्र को पहले पढ़ना है, सूरत इखलास को बाद पढ़ना है, जो तरतीब बताई। उसके बाद अपनी जगह पे बैठे। ये 4 रकतें जब पढ़नी है तो जब तक ये 4 मुकम्मल नहीं हो जाती है आपने अपनी जगह से उठना नहीं है। जब तक ये 4 नफल पढ़ने के बाद आप एक अमल नहीं कर लेते, सूरत इखलास का जो खास विज़्द है वो ये नफल पढ़ने के बाद है। जो खास चीज़ें अब बताने लगा हूँ दर हकीकत वही इस पूरे अमल की जान है, वही इस अमल की ताकत है, वही इस अमल की तासीर है, वही तुम्हारी ज़िंदगी की बहार है, वही तुम्हारी ज़िंदगी का आरूज है। उसी के ज़रिए तुम्हारे ज़वाल ख़त्म होंगे, उसी के ज़रिए तुम्हारे लिए राहें खुलती जाएंगी, उसी के ज़रिए इनामात की बारिश होती चली जाएगी। क्योंकि इस रात में अल्लाह तबारक व तआला साल तक तमाम अहकामात और मामलात को मुकर्रर फरमा देता है। और जैसा कि फरमाया जाता है कि इस रात अल्लाह तबारक व तआला रहमत और अजाब का दफ्तर हज़रत सय्यदना जिब्रील अलैहिस्सलाम के सुपुर्द कर देते हैं। और फरमाया नबातात और रिज़्क़ के तमाम दफ्तर हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम के सुपुर्द कर दिए जाते हैं। बारिश और हवाओं के तमाम दफ्तर हज़रत इसराफील के ज़िम्मे लगा दिए जाते हैं। अरवाह को कब्ज़ करने और उम्रों का पूरा होने का दफ्तर सय्यदना इज़राइल को हवाले कर दिया जाता है। अल्लाह ताला का फरमान है वफ़ीहा युफ़र्रिक़ु कुल्लु अम्रिन हकीम, इसमें बांट दिया जाता है हर हिकमत वाला काम। तो आज हिकमतों के काम बांटे जा रहे हैं, तो भाई आप अभी तक महरूम क्यों हैं, अभी तक हासिल क्यों नहीं कर रहे? तो 4 खामियां जिसके अंदर होंगी उसको इस रात की बरकतें नहीं नसीब होंगी। अगर इनमें से कोई एक भी आपके अंदर है तो फौरी तौबा कर लें। शराब पीना, जो शराब पीने वाला है उसकी इस रात में बख्शिश नहीं होती। वालिदैन का नाफरमान उसकी बख्शिश नहीं होती। कता रहमी करने वाला, रिश्ते तोड़ने वाला, उसकी बख्शिश नहीं होती। बहुत सख्त दुश्मनी रखने वाला, उसकी भी इस रात जो है वो बख्शिश नहीं होती। इसलिए आइए मोहब्बत के साथ, चाहत के साथ ये अपने तमाम खामियों को दूर करें, तौबा करें और ये 4 रकतें नमाज नफल अदा करके पूरी रात की बरकतें और पूरे साल के लिए करोड़ों हासिल करें। तो अब इस तरतीब के साथ जब आपने ये नवाफिल पढ़ लिए, उसके बाद जो अब आपने अमल करना है, अमल में आपने सबसे पहले कलमा तैयबा पढ़ना है। अब मैं आपको वो ख़ास चीज़ों की तरफ लेकर आ गया हूँ जो सबसे अहम है और इस अमल का और इन 4 नवाफिल का और इस रात का सबसे अहम हिस्सा है। हम उसमें आ गए हैं कि इस रात में जब हम ये इस तरतीब के साथ पढ़ेंगे तो हमें किस कदर अल्लाह ताला अपना महबूब बंदा बना लेगा, अपना दोस्त बना लेगा। तो जब कोई बंदा सिद्ध के दिल के साथ उसकी बारगाह में आ जाता है, अल्लाह ताला अपने बंदे को कभी भी खाली नहीं लौटाता। वो तो फरमाता है कि मेरे बंदे आज मांग, तू जो चीज़ मांगता जाएगा तुझे अता फरमाता जाऊँगा। इसलिए कि ये रात अजमतों के इतबार से अपने हबीब को खास कर अता की है। इसलिए हमें चाहिए कि हम सबसे पहले जो कलमा तैयबा है हमने उसका विर्द करना है सिर्फ इस तरह, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अक्सर लोग ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते नहीं, आपने पूरा पढ़ना होगा। क्योंकि आप जब पूरा कलमा तैयबा इस तरतीब के साथ पढ़ेंगे तो बरकतें भी पूरी हासिल होंगी। कुछ लोग आधा पढ़ते हैं आखिर में जाकर मुकम्मल करते हैं, नहीं। आपने इस अमल के लिए और इस रात की खास इबादत के लिए, खास इनामात हासिल करने के लिए आपने इसको पूरा पढ़ना होगा। और आपने सिर्फ और सिर्फ ये कलमा तैयबा को 7 बार पढ़ना है। उसके बाद आपने सूरतुल क़द्र, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, इस सूरह मुबारका को आपने ये भी, क्योंकि हज़रत सय्यदना अलीउल मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के फरमान के मुताबिक जो बंदा इसको पढ़ता है हर मुसीबत से नजात भी मिलेगी, 1000 फरिश्ते उसके लिए जन्नत की दुआ भी करेंगे। अब कितना वो बंदा खुश नसीब होगा, उसकी खुशकिस्मती पर तो नाज करेंगे ना सब उसके, इसलिए कि उसने ये मुख्तसर सी इबादत की और 1000 फरिश्तों को अपने लिए दुआ के लिए बुला लिया है। इसलिए को जिसके लिए अल्लाह के नूरी मलाइका और फरिश्ते दुआ करें उसकी नाकामी के बारे में कौन सोच सकता है। वो तो हर मैदान में बंदा कामयाब होगा, उस पर तो रब की खास रहमतें उतरेंगी। क्योंकि इस सूरत के अंदर अल्लाह ताला ने फरमाया बेशक हमने उसे शब कदर में उतारा, इस रात में कुरान नाज़िल हुआ है।
تو جس رات میں قرآن نازل ہو اس کی کتنی عظمت ہے کہ میرے اور آپ جیسے بندہ اندازہ ہی نہیں کر سکتا کہ کتنی عظمت اور کتنی شان ہے اس رات کی۔ تو جیسے کہ میں آپ کے سامنے ذکر کروں، اکثر بزرگان دین نے آج کی رات کو ہی شب قدر کہا ہے، اور یہی رات ہی شب قدر کی رات ہے۔ اس میں وہ ساری علامتیں بھی مل رہی ہیں جو اللہ والوں نے بتائی ہیں، کیونکہ اللہ والے ہمیشہ اس چیز کی جستجو میں رہتے ہیں کہ جس کو بارے میں حدیث نے بیان کر دیا نا کہ شب قدر ہے، پھر وہ اس رات کی پوری ٹو میں رہتے ہیں کہ ہمیں بھی وہ رات نصیب۔ پھر انہوں نے اس رات کے وہ نظارے دیکھے، وہ منظر دیکھے، آگے پھر لوگوں تک بیان کیے۔ تو آج جو انہوں نے علامتیں ہمیں بیان فرمائی ہیں وہ علامتیں اس کے اندر موجود ہیں۔ دیکھیں، ایک شخص نے خواب میں دیکھا تھا کہ فرشتے زمین پر اتر رہے ہیں، عبادت کرنے والوں کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ ایک فرشتے سے کہہ رہا تھا کہ اللہ معافی مانگنے والے کو بہت پسند کرتا ہے۔ تو فرشتے بھی کہہ رہے ہیں بھئی معافی مانگ لو، اللہ بڑا پسند فرما لے گا۔ تو دوستو اس ترتیب کے ساتھ آپ نے اس سورہ مبارکہ کو پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آگے اب آپ نے سورۃ اخلاص کو پڑھنا ہے، یعنی قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اب اس سورہ مبارکہ کو آپ نے پورا 100 بار پڑھنا ہے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے حضور آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، یعنی کہ جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں یہ یا کوئی بھی دوسرا درود پاک بھی آپ نے 70 بار پڑھنا ہے، اور 70 بار پڑھ کر درود پاک اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کرنی ہے۔ ویڈیو کو لائک بھی کرنا ہے، شیئر بھی کرنا ہے تاکہ سب بھائی بہنوں کا فائدہ ہو۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔